اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوشامدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجیے۔ میری جب جاب ہو گئی تو میری اماں نے میرے لیے رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دن انہوں نے تصویریں دکھائیں، ان میں ایک لڑکی تو یقین مانو ایک خوبصورت چہرہ تھی۔ میں نے فوراً اسے ہاں کر دی، اور جب ہم ان کے گھر رشتہ دیکھنے گئے تو تصویر سے زیادہ وہ لڑکی حسین تھی۔ میں تو پہلے ہی اس کی تصویر پر ہی مر مٹا تھا۔ اس کے گھر والے بھی بہت اچھے اور ملنسار لوگ تھے، زیادہ بات چیت کرنے والے نہیں لگتے تھے۔ میں نے اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایسا رویہ دیکھ کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ کوئی نہیں، مگر خوبصورتی اس کی دیکھ کر میں خاموش ہو گیا، اور اس بات پر خوش ہو گیا کہ چلو اتنی پیاری لڑکی مجھے مل رہی ہے، خیر ہے شادی کے بعد میں اسے باتیں کر لیا کروں گا۔ میری شادی ہوئی تو میری بیوی تو کسی ملک کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس گلاب کی مانند کھلی کھلی لگ رہی تھی، اور میں اس کو دیکھ کر تقریباً مبہوت رہ گیا، اور سارا وقت شادی کے دوران تقریباً سرشاری چھائی رہی۔ یہاں سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے تھے، اور میری دلہن پہ تو لوگوں کی نظریں ایسے جمی ہوئی تھی کہ جیسے کوئی پری دیکھ لی ہو۔ میں اسی سرشاری میں اس کو گھر لے کر آیا۔ اماں اور میری بہنوں نے رسمیں وغیرہ کی۔ ان رسومات سے میرا دل تنگ پڑ گیا۔ میں جلد از جلد اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ اسے پیار محبت کی باتیں کر سکوں، اور مجھے میرے دوستوں نے کافی کچھ سمجھا رکھا تھا کہ تمہاری دلہن بہت کم عمر ہے، اس لیے اس کو بڑے پیار اور محبت سے ڈیل کرنا۔ جب دلہن کو جملہ عروسی میں بٹھایا گیا تو ہمارے خاندان کی کافی عورتیں اندر گھس گئیں، اور وہ اسے ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ میں اپنی بہنوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ کسی طرح سے بھی ان سب کو یہاں سے نکالو تاکہ میں سکون سے باتیں کر سکوں، لیکن نہیں، انہوں نے تو میری بات کو اور میرے اشاروں کو مسکرا کر ٹال دیا اور بولی، نہیں، ہم تم سے پہلے نیک وصول کریں گے، پھر تمہیں اندر جانے دیں گے۔ بحث بعد میں نے ان کی بہت من پسند رقم ان کو دے دی تو میری جان چھوٹی، اور پھر میں اندر گیا۔ لیکن رات ہوتے ہی عجیب ماجرا ہوا۔ میری بیوی نے رات ہونے سے پہلے سارے گھر کی لائٹس آف کر دی۔ ولیمے کی رسم کے بعد اماں اور بہنیں اپنے گھر کو چلی گئیں۔ اماں میرے دوسرے بھائی کے گھر میں رہائش پذیر تھیں، اور وہ یہ کہہ کر چلی گئیں، تو اپنی شادی کے دنوں کو انجوائے کرو، میں بہو کے پاس بعد میں آ کر رہوں گی۔ میں بھی خوش ہو گیا کہ چلو اماں دوسرے بھائی کے پاس رہ رہی ہیں، میں اور میری بیوی روشانے پیار محبت سے رہیں گے، اور کہیں باہر گھومنے پھرنے جائیں گے، اور اپنے وقت کو اچھا سا سیلیبریٹ کریں گے۔ مگر میرے خواب ہی رہ گئے۔ ایک دن میری بیوی کو عجیب سا دورہ پڑ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو اس نے کہا اس کی شادی کروا دی جائے، اس بیماری کا یہی علاج ہے۔ پر میں تو حیران تھا کہ میں اس کا شوہر ہوں، مگر ڈاکٹر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو میں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میرا نام زیدان ہے۔ میری جب شادی ہوئی تو اس وقت میری عمر 35 سال تھی، جبکہ میری بیوی کی عمر مجھ سے پورے 14 سال کا فرق تھا۔ لیکن میں اس بات سے خوش تھا کہ مجھے ہمیشہ سے چھوٹی عمر بیوی چاہیے تھی۔ دوستوں سے سنا تھا کہ چھوٹی عمر کی بیوی کے بہت فائدے ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت اور دل نشیں ہوتی ہے، اس کا ساتھ مرد کو بہت ہی اچھا لگتا ہے، وہ مرد کو بھی جوان کر دیتی ہے۔ میری بیوی بھی بہت پیاری تھی، اس کے لمبے لمبے بال تھے۔ میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ رہوں گا تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے کہہ دیا کہ وقت کچھ چاہیے، کیونکہ ہماری شادی ہم دونوں کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ تعلق بنانے میں کچھ وقت لگے گا، تو مجھے موقع دے دیں کہ میں اپنے دل و دماغ کو آپ کے لیے راضی کر سکوں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا جب دل راضی ہو تو تم اپنے حساب سے رہ سکتی ہو۔ میں نے بھی سوچا کہ کتنے سال اکیلا رہ ہی لیا ہے نا، اور ایک ہفتہ رہ لوں گا اکیلا تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنی مرضی کر سکتی ہو، تم نے کون سا واپس جانا ہے۔ تو میری بیوی روشانی وہ بہت خوش ہو گئی، اور اس نے کہا آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے کتنی آسانی سے میری بات مان لی، جبکہ میں نے اپنی سہیلیوں کو کہا تھا اپنے شوہر سے اس طرح بات کروں گی، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ کرنا، تمہارے شوہر کو غصہ آ جائے گا اور وہ تمہیں اسی وقت طلاق دے دے گا۔ میں نے اسے بولا کہ یہ لفظ بھی نہ نکالو، میں اب اتنا بھی خراب نہیں ہوں۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک عورت کے لیے ایک مرد کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بس اس بات کو یاد رکھنا، میری طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کرنا۔ ہاں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں بھی مطمئن ہو گیا۔ تو میری بیوی گھر کے سارے کام کرتی تھی اور سارا گھر صاف کر دیتی تھی۔ جب میں گھر میں آیا تو گھر میں اندھیرا تھا، اتنا کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جا کر لائٹ آن کرنے کی کوشش کی تو شاید لائٹ خراب ہو چکی تھی، کیونکہ آن ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میری بیوی کمرے میں بیٹھی تھی تو اس کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے کہا کہ لائٹ گئی ہے؟ تو پھر تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ اگر تم مجھے فون کر دیتی، بتا دیتی تو میں کم از کم لائٹ والوں سے پوچھ لیتا تاکہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لائٹ نہیں گئی، میں نے مین سوئچ آف کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے اندھیرے میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ مجھے روشنی اچھی نہیں لگتی۔ میرا بچپن سے یہ مسئلہ ہے، میں نے اپنے والدین کو کہا تھا کہ آپ کو یہ بات بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔
اس لیے انہوں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ مجھ سے بالکل بھی شادی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ میری بیوی کو روشنی سے ڈر لگتا ہے۔ میری شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہمارے رشتے دار آس پاس کے علاقوں میں رہتے تھے۔ میں نے اپنے رشتے داروں کو کہا کہ میری بیوی کی دعوت کریں تاکہ وہ آپ سب سے مل جائے، وہ اکیلی ہی رہے۔ آدم بازار سی لگتی ہے مجھے تو۔ سب لوگوں نے کہا کیوں نہیں، بتاؤ تو ہم ضرور کریں گے۔ وہ سب سے بات کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے سب لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کی۔ وہ سب سے اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ جیسے رات ہوتی وہ لائٹ آف کر دیتی، لیکن اس کے بعد مجھے کچھ مسئلہ نہیں، کیونکہ کچھ دنوں کی مہلت ختم ہونے والی تھی۔ اس سے مسئلہ تھا کہ اب وہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہی تھی۔ شاید میری بیوی مجھ پر زیادہ میری شرمیلی تھی، شاید زیادہ۔ عورتوں کو تھوڑا شرمیلا ہی ہونا چاہیے۔ جب وہ آپ نے مرد سے شرماتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے، کہ جو کہ مجھے بھی ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کا یہ شرمیلا پن بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھا، لیکن اس نے مجھے ایک بات کہی کہ فی الحال ہمیں بچے پیدا نہیں کرنے۔ میں بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں نہیں چاہتی؟ بہت بڑی بات ہے یہ۔ میں نے اس سے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی بھی بچے پیدا کرنا چاہتا نہیں ہوں۔ 1-2 سال ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی گزار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی بچہ پیدا کر لیں گے، کیونکہ جب ایک بچہ ہو جائے گا اس پر توجہ لگائیں گے، اور میں تمہیں کہیں سیر کروانے لے کر جاتا ہوں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، میں لے کے جا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں جب میرا دل ہوگا آپ کو بتا دوں گی، اور پھر آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میری بھی بیوی کچھ عجیب سی تھی، لیکن بات مان لیتی تھی اور بڑے پیار سے التجا کرتی تھی۔ ابھی نہیں، بعد میں کریں گے، یہ کام ابھی نہیں ہوگا بچے کرنے، یا ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں بہت پیار سے کرتی تھی، اور اس کے ساتھ بات کرے تو انسان کی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس طرح وہ مجھ سے اپنی ساری باتیں منوا لیتی۔ ایک دفعہ کسی رشتے دار کے گھر دعوت پر گئی، پر میں نہیں جا سکتا تھا کہ مجھے آفس میں کام تھا۔ واپس آئی تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ پھر کہنے لگی یہ نینا کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو روشانہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، پھر آپ نے اسے شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ بات ضرور کسی ایسے شخص نے بتائی تھی جو ہمارے بیچ لڑائی کروانا چاہتا تھا۔ اب یہ بات بہت پرانی ہو چکی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ جس نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ آپ اس کے ساتھ منگنی کر چکے تھے اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لی، زیدان۔ وہ تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا تم میری بیوی ہو، اب تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ اور ہاں، انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، وہ میرا بھی ماضی تھا۔ دراصل میں 18 سال کا تھا جب سے بہت پسند کرتا تھا۔ 5 سال ہماری منگنی رہی، اس کے بعد شادی کی باری آئی تو مجھے شادی سے پہلے پتہ چلا کہ اس کا کسی اور لڑکے کے ساتھ چکر ہے، اور اس کا نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس سے تو سارے محلے کے لڑکوں سے دوستی یاری لگا رکھی تھی۔ کبھی کوئی ایک کے گھر جا کر چاکلیٹ دیتا تھا، کبھی کوئی اس کے گھر جا کر پھول بھیجتا تھا۔ اپنی ضرورت کی کسی چیز کے لیے دوسروں سے لیتی تھی جس کے ساتھ اس نے دوستی کی ہوئی تھی۔ اب تم بتاؤ ایسی عورت کے ساتھ میں کیسے شادی کر سکتا تھا؟ میں نے منگنی توڑنے کی بات کی تو سارے خاندان نے مجھے برا بھلا کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ برا کر رہے ہو۔ وہ بھی سب کے سامنے ایسے بڑے بڑے آنسو گرا رہی تھی اور رو رہی تھی کہ جیسے میں اس پر ظلم کر رہا ہوں۔ لیکن مجھے پکی رپورٹ پتا تھی۔ مجھے بیوی نے کہا تھا کہ کہیں آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی، کہیں آپ نے سچ میں نینا کا دل تو نہیں توڑا ہوا۔ نہیں، مجھے باقاعدہ ثبوت ملے تھے جو کہ میرے رشتے دار نے اکٹھے کر کے دیے تھے۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ کہاں ہوتی ہے، کیونکہ میں جن گھروں میں گئی ہوں اس نام کی کوئی لڑکی بھی مجھے نظر نہیں آئی۔ میری اس کے ساتھ کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو بھی نہیں سکتی، وہ اس سے کافی دور ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ کی پہلی محبت تھی، آپ بالکل اس کی محبت میں پاگل تھے۔ پہلی محبت تو پہلی محبت ہی ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی بھول نہیں سکتا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ پہلی محبت کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان کو کبھی بھی کوئی بھی اچھا لگ سکتا ہے، تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے اظہار کیا تو میری بیوی نے کہا کہ یہی تو بات ہے، آپ نے تو مجھ سے شادی کر پہلے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ ہماری بات بھی نہیں ہوئی تھی، پھر آپ اپنی دنیا میں مصروف ہو گئے۔ میں بولا اس شادی میں ہو یا نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے، اس کا حق ابھی بھی رہتا ہے، اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے، تو میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ تم اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، اچھی بھلی ہماری زندگی گزر رہی ہے، تم اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آ گئی۔ وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں۔ میری بیوی نے کہا کہ اس لڑکی کا نام میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ میری بیوی کمرے سے جانے لگی تو میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ جا کر کھانا لگاؤ، اداس مت ہوا کرو۔ تو وہ جاتے جاتے واپس پلٹ آئی اور کہنے لگی آ کر اگر ایسا ماضی میرا ہوتا تو کیا آپ مجھے معاف کر دیتے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا مرد میں ہمت نہیں ہوتی کہ اپنی بیوی کے کسی معاشقے کو برداشت کرے، مگر چونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں تمہارے لیے میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لیتا، اور کیوں تمہیں معاف کر دیتا، کیونکہ غلطی سے کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تمہیں کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں نے اس مسئلے کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے بھی سیدھا اس کو جواب سا دیا اور یہ ہماری بحث ہی ختم ہو گئی۔ لیکن اس رات کچھ عجیب ہوا کہ رات کو ویسے تو روشانی میری نظر نہیں آتی تھی کیونکہ لائٹ آف ہوتی تھی، مگر کچھ ہلچل مچائی۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی روشنی میں میری بیوی کو عجیب سا دورہ پڑا اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے گلے کے اندر کوئی چیز پھنس گئی ہے اور جو اس کو سانس لینے میں نہیں دے رہی۔
اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. مدد کے لیے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. ہمارے محلے میں ایک ایمرجنسی کلینک تھا جس میں ڈاکٹر ہوتا تھا. کبھی بھی موقع پر اس ڈاکٹر کے ساتھ ایک لڑکی موجود تھی. ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح سے چیک اپ کیا اور پھر ڈاکٹر نے اس کو پرسکون دوائی لکھ دی اور وہ سو گئی. میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا. میری بیوی نے اسپتال میں بہت تماشا بنا دیا تھا کہ کیا ہو گیا ہے. اس کو تو یہ کوئی قسم کا دورہ لگتا تھا لیکن اچھی والی تھی بہت. سب کچھ بالکل ٹھیک تھا. ڈاکٹر نے دورے کا بتایا. اس بیماری کو ہسٹریا کہتے ہیں لیکن آج کل کی نوجوان لڑکیوں میں زیادہ یہ ہوتا ہے اس لیے اسے بھی یہ دورے پڑتے ہیں. آپ ان کی شادی کروا دیں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی. ڈاکٹر نے بیوی کو شاید میری بہن سمجھ لیا تھا کیونکہ میری اور اس کی عمر میں 14 سال کا فرق تھا اور میری بیوی کو وہ غیر شادی شدہ سمجھ رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ دورہ ان لڑکیوں کو پڑتا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی. اس کی شادی کروا دیں یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. میں حیران و پریشان رہ گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ وہی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا جی بالکل یہ وہی بیماری ہے. آج کل تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ میں اس کا شوہر ہوں. یہ میری بیوی ہے. ہم لوگ 5 مہینے سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ڈاکٹر حیران ہو گیا کہ میں نے اس کو کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ کنواری لڑکیوں کو یہ بیماری ہوتی ہے لیکن یہ تو کنواری نہیں ہے. ڈاکٹر حیران ہو گیا کہ جیسے اس کی بے عزتی ہو گئی ہے. اس نے کہا میں نے تو اپنے اس 10 سالہ کریئر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی. یہ تو صرف کنواری لڑکیوں کو ہوتی ہے. میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں تو دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح کا فضول ڈاکٹر ہے اور اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. بس اندازہ یہ لگا رہا تھا کہ میری بیوی کو نیند کا انجیکشن لگا دیا. میں رشانے کو گھر لے آیا اور جب وہ پرسکون سو رہی تھی رات بھی ہو گئی. ابھی اسے پتہ نہ چلا لائٹ آن ہی تھی. تو جیسے ہی وہ جاگ گئی تو اس سے پہلے اس نے لائٹ آف کی اور کھڑکی ہو گئی. صبح سے ایسے ہی پڑی ہوں. کوئی کام بھی نہیں ہوا ہوگا. میری بیوی نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی. وہ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتی تھی. اس کے بعد پھر سے سو گئی. آج لائٹ آف کرنا بھول گئی تھی. اس نے کسی سے فون پر بات کی تھی. دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے اپنی بیوی کی صورتحال بتائی مجھے. میری بیوی گھر میں عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی اور وہ یہ سب رات کو کرتی تھی. وہ یہ کہ رات کو میری بیوی سارے گھر کی لائٹ آف کر دیتی اور معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ رات ہوتے ہی میری شکل تک نہیں دیکھ سکتا تھا. صرف محسوس کر سکتا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے. ایک دن میں نے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا. میری بیوی کا موڈ صبح سے صحیح تھا. اس نے لائٹ آف کر دی اور میرے پاس بیٹھی تھی. کہنے لگی مجھے نیند آ رہی ہے اور میں سو رہی ہوں. جیسے ہی لائٹ آن کی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے ساتھ ہاتھ میں میری پرانی منگیتر نینا سو رہی تھی اور اس کو دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا اور اپنی بیوی کی تلاش شروع کر دی اور شور کی آواز لگائی. تو جیسے ہی میری بیوی جاگ رہی اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا اس پر کیا کام؟ میری بیوی کا ہے یہ کمرہ. ابھی مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اس نے کہا تمہاری بیوی سی گھر میں ہے لیکن وہ تمہارے ساتھ کبھی نہیں ہوتی تھی. میں تمہارے ساتھ ہوتی تھی. یاد ہے اس نے تمہیں کیا کہا تھا کہ مجھ سے دور رہو؟ اس عرصے میں اس نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کر رکھا تھا اور اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ نارمل ہو گئی. پھر لائٹ آف کرنے والی بات صرف ایک بہانہ تھی کہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ تمہارے ساتھ کون ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی. اس لیے اس نے کبھی تمہیں قبول ہی نہیں کیا اور میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں. میں نے اس کی بات مان لی اور تب سے تم میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. اپنی راتیں تم میرے ساتھ گزارتے ہو. اس ڈاکٹر کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی کہ اس کی شادی کروا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور اسے کہا کہ میری بیوی روشانے کو بلاؤ. اس نے سر جھکا لیا اور میں اسے سب یہ کیا کہہ دیا. تم نے یہ نینا کیا سچ بول رہی ہو؟ تو میری بیوی روشانے نے کہا ہاں سچ بول رہی ہے. میرے ماں باپ نے تم سے زبردستی شادی کروا دی. میں اسے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی. آپ کی اور میری عمر میں 15 سال کا فرق ہے. آپ نے مجھے کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا؟ مجھے بہت غصہ آیا تھا لیکن غصہ کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے کہیں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی. آپ کی مرضی ہے. آپ سے شادی کرنی ہے تو آپ کر لیں کیونکہ یہ آپ سے محبت کرتی ہے. اور میں نے روشانے سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. میرا کیا ہوگا؟ میری بیوی نے کہا اب اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں لیکن اس شخص نے بھی دوسری شادی کر لی ہے. کسی سے شادی کرنا نہیں چاہتی. میں ساری زندگی اس کی یاد میں گزار دوں گی. نینا نے بھی کہا کہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. اب تو تمہارا تعلق بھی قائم ہو چکا ہے. میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی لیکن اسے اس کے گھر بھیج دیا کیونکہ بعد میں فیصلہ کیا ان دونوں عورتوں کو اس وقت اپنا لیا اور یہ بھی مانگی کہ میری بیوی کے پاس بھی مجھ سے محبت کرتی ہے. اس نے شادی کر لی. اگر میری بیوی کو میں چھوڑ دیتا تو اس پر طلاق کا دھپا لگ جاتا. آج میری دونوں بیویاں ایک نینا اور دوسری روشانے جو کہ میرے ساتھ رہتی ہیں میرے گھر میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اتنا بڑا پلان بنا کر کامیاب کر سکتی ہیں تو کیا ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتی؟ یہ بات کافی ہے کہ میری قسمت میں کیسی لکھی تھی بیوی. مجھے میری پہلی محبت بھی واپس مل گئی اور میری بیوی بھی میرے ساتھ رہتی ہے. میری زندگی بہتر جا رہی ہے. ہم لوگ اپنے رشتوں کا پاس رکھتے ہیں لیکن جو انہوں نے کچھ بھی کیا وہ غلط تھا اور سب سے زیادہ غلطی میری بیوی کی تھی جو سب کچھ کرنے کی ذمہ دار تھی. اسے سزا دینی چاہیے تھی لیکن میں نے اسے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتا تھا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے جاتا کہ وہ ایسے کسی غیر مرد کے ساتھ گزارتی رہی ہے وقت. تو یہ معاشرہ تو ان کو جینے نہ دیتا. میں نے ان دونوں عورتوں کو سنبھال لیا بے وقوف سمجھ کر کیونکہ انہوں نے بہت بڑی بے وقوفی کی تھی. بہت ہی خطرناک صورتحال تھی.
नैना कहती थी कि मुझसे गलती हो गई है, मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई है, लोग तो वैसे ही बदनाम मुझे कर चुके थे। मेरी बीवी भी किसी के लिए मजनू बन रही थी कि जो कि उसकी ज़िंदगी में चला गया था। उसने उसके साथ शादी नहीं की थी, उसको अज़ियत दी थी। नैना के घर औलाद आने वाली है जो कि मेरी है। अगर हमारा माशरा ऐसा हो कि हमारी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए तो माशरे में इतनी बुराइयाँ मौजूद ना हों। अगर हम एक दूसरे की बहनों बेटियों की इज़्ज़त करें तो खुद ही हमारी अपनी बेटियों की भी इज़्ज़त महफ़ूज़ रहेगी। एक दूसरे के हकूक़ अदा करने से ही माशरे में बेहतरी आती है और इस्लाम का यही हुक्म है कि अल्लाह ताला इतना ज़ोर इबादत पर नहीं देता जितना अखलाकियात पर दिया है अल्लाह ने। अगर मैं पूरा बुरा बन जाता, दोनों में से एक को भी छोड़ देता तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती और उसका गुनाह मेरे सर होता। उन्होंने बेवकूफ़ी में सारा कुछ किया, लेकिन मैंने इंतहाई फ़हम-ओ-फ़रासत से इस मामले को हल किया और बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है कि एक-दूसरे का हकूक़ का ख़्याल रखा करें। हमें बहैसियत मुसलमान सब जिसका इल्म है और हुक्म दिया गया है, वही करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।